تو اس نے طفیل بن عمر نے کیا کیا کہ باقی قبیلوں سے لوگوں کو بلایا اپنی مدد کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک ابھرتی ہوئی نیشن ہوتی ہے, جو ایک پاور جو ہے وہ ایمرج کر رہی ہوتی ہے, تو بہت سارے لوگ خام خواہ اس کی دشمنی میں بھی آ جاتے ہیں, کہ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ بڑے عرصے سے وہ وہاں رہ رہے ہیں, لیکن ان کے مقابلے پہ ایک نئی جو پاور ہے وہ ایمرج کرنے جا رہی ہے. تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے قبیلے آ کے ان سے ملتے ہیں, اور ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ یہ ہوتا ہے کہ 70 کے 70 قراء ہوتے ہیں. مطلب ان کے لیے حدیث میں جو لفظ ہے قراء آتا ہے کہ بہت خوبصورت قرآن پڑھنے والے اور بہت زیادہ قرآن کو جاننے والے یہ لوگ ہوتے ہیں. سب کے سب جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ کر دیے جاتے ہیں, سوائے 2 لوگوں کے, کہ جو اس طرح پریٹینڈ کرتے ہیں کہ جیسے وہ قتل کیے جا چکے ہیں اور موومنٹ نہیں کرتے, اور اس کے بعد وہ لوگ جب چلے جاتے ہیں تو یہ لوگ آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے یہ بتاتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا انتہائی دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ 1 مہینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ کے اندر ان لوگوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں, اس قبیلے کے لیے. اور وہاں سے ہمیں پھر قنوت نازلہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ مختلف نریشنز ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء میں بھی اس کو پڑھا, عشاء کے بعد جیسے وطر میں ہم لوگ پڑھتے ہیں, رکوع سے پہلے بھی پڑھا, رکوع کے بعد بھی پڑھا, فجر کی نماز میں دوسری رکعت کے بعد بھی پڑھا, قنوت نازلہ کیا. تو یہ سب جو ہیں سب تھوڑے سے سلائٹلی ڈفرینس کے ساتھ طریقے ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اوتھینٹیکیٹڈ ہیں. تو اس کے اندر کو بہت زیادہ وہ لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت ہے کہ انہوں نے مختلف طریقوں سے قنوت نازلہ پڑھی. بیسیکلی سب سے مشہور واقعہ جو قنوت نازلہ پڑھنے کا ہے یہ اسی وقت کے لوگوں کے بارے میں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بد دعا کی اور 1 مہینے تک مسلسل کرتے رہے. اس کے بعد ایک اور واقعہ جو ہے, آپ کو یاد ہے بنو قینقاع, جو کہ جوش ٹرائب تھا جو کہ مدینہ کے اندر رہتا تھا. اس کے علاوہ 2 ٹرائب ایسے تھے جو مدینہ سے تھوڑے باہر رہتے تھے, دور تھے. ان میں سے ایک بنو نذیر تھا. اب بنو نذیر جو ہے وہ لوگ جب بدر کا معاملہ ہوا اور مسلمان جیت گئے تو ان کو بہت دکھ تھا اس چیز کا. اور جب احد کے اندر مسلمانوں کو تھوڑی تکلیف اور پریشانی اٹھانی پڑی تو ان لوگوں نے باقاعدہ بڑی خوشیاں منائیں اور یہ لوگ بہت خوش تھے. لیکن یہ لوگ خالی اس حد تک نہیں رکے. ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وہاں پہ علاقے میں بلایا, جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو یہ لوگ مدینہ سے تھوڑا باہر رہتے تھے, اور ان لوگوں نے پلان یہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے ایک قلعے کی دیوار کے پاس ایک سرٹن پلیس کے اوپر بٹھانے کا پلان تھا ان کا, کہ جہاں پہ ان کو بٹھانے کے بعد قلعے کی دیوار کے اوپر سے ہیوی راک کو پھینکنی تھی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتے تھے. مطلب اٹ واز اے فل فلیج پلان آف اسیسینیشن. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور وہ بغیر کچھ بات کیے وہاں سے نکل کے آگے مدینہ میں آنے کے بعد اب ان لوگوں کا جو قصور تھا, ایک کہ انہوں نے ایگریمنٹ توڑا. ان کے ساتھ آلریڈی مسلم کا ایگریمنٹ تھا, انہوں نے ایگریمنٹ توڑا مسلمانوں کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ان کے لیڈر کو اسیسن کرنے کی کوشش کی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو قافلے جاتے تھے ہائی وے کے اوپر جو کہ ٹریڈ کرتے تھے عربس کے, یہ لوگ ان کو لوٹا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ یہ لوگ ایک آرمی کو پریپیئر کر رہے تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مدینہ میں جا کے حضرت محمد ابن مسلمہ کو بھیجا وہاں پہ, اور انہوں نے جا کے ان کو الٹیمیٹم دیا کہ تم لوگ یہ سارا کا سارا جو علاقہ ہے یہ خالی کر کے یہاں سے نکل جاؤ, دا پنشمنٹ ہیز بین گیون, اور تم لوگ ایگزائل کیے جاتے ہو. اب وہ لوگ جو ہیں وہ جب اپنا سامان وغیرہ سمیٹ رہے تھے اور سب تیاریاں کر رہے تھے نکلنے کی, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ دیٹ از جسٹیفائڈ, کیونکہ ان لوگوں نے ایک ایسا کرائم کیا تھا جس کی یہ بڑی منیمم جو ہے پنشمنٹ ان کو دی جا رہی تھی. کہ اتنے میں اگین رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی, ہر جگہ جہاں پہ آپ کو یہ ملے گا نا, جہاں پہ بھی مسلمانوں کے لیے کسی بھی قسم کی پریشانی کا کوئی طریقہ بنایا جا سکتا ہے, عبداللہ بن ابی آپ کو وہاں پہ ملے گا. حتیٰ کہ آپ کو کئی جگہوں پہ ایسا لگتا ہے کہ شاید مشرکین سے بھی بدتر یہ منافق تھے, کہ جو اوپر سے مسلمان تھے لیکن اندر سے مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کے لیے اور ان کی نفرت میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ آپ کو آگے جا کے پتہ چلے گا کہ وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے اور وہ گئے. بہرحال اس سینیریو میں عبداللہ بن ابی جاتا ہے جوس بنو نذیر کے پاس اور ان کو بولتا ہے کہ تم لوگوں کو جانے کی کیا ضرورت ہے,
تم لوگ بالکل نہ رکو، یہ اگر تمہیں نکالیں گے تو ہم تم لوگوں کے ساتھ نکلیں گے، ہم تم لوگوں کے ساتھ لڑیں گے، اور ہم لوگ ان کو جو ہے وہ بالکل مقابلہ کریں گے مسلمانوں کا، تم لوگ ریزسٹ کرو اور تم لوگ بالکل چھوڑ کے یہاں سے نہ جاؤ، ہم لوگ تم لوگوں کے ساتھ ہیں، ہماری سپورٹ تم لوگوں کے ساتھ ہے۔ اب جب ان کو یہ پتہ لگا کہ ایک لیڈر جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے آلریڈی، کیونکہ عبداللہ بن ابی جو ہے وہ پری اسلام جو ہے وہ ایک لیڈر تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ دے گیٹ فورٹیفائڈ انٹو دیئر کیسلس۔ اب ان کے پاس ان کی مثال جو ہے وہ ان کو آلریڈی یاد تھی کہ بنو قینقاع کے ساتھ کیا ہوا، لیکن اب کی بار انہیں یہ خیال تھا کہ چونکہ مسلمانوں کا ایک اپنا جو گروپ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے تو ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہاں ادھر سے کیا کیا، محمد بن مسلمہ جو تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پوری کی پوری سچویشن بتا کے بھیج دی کہ وہ لوگ فورٹیفائڈ ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ سے خود تشریف لاتے ہیں اور وہاں سے تشریف لا کے وہ محاصرہ کر لیتے ہیں ان کے قلعوں کا، اور یہ محاصرہ تقریباً 6 راتوں تک چلتا ہے۔ اب ان لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ جو دلوں کے اندر ایک خوف ڈال دیتا ہے کہ ان لوگوں کو یاد ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کو 15 دن تک ان کا سیج کیا تھا، اور اس کے بعد بھی جا کے کچھ ان کا ہو نہیں سکا تھا، الٹیمیٹلی ان کو وہاں سے نکلنا ہی پڑا تھا۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ سارے کا سارا جب کر لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ لوگ فائنلی خود سرنڈر کر دیتے ہیں اور ڈیسائیڈ یہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ایٹ لیسٹ یہاں سے جانے دیں، آپ ہمیں ایگزائل کر دیں، ہم یہ جگہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ ان اینی کیس وہ اس جگہ کے تھے بھی نہیں، وہ تو شام کی ریجن سے آ کے یہاں پہ مدینہ میں آباد ہوئے تھے، اور دا آئرنی از کہ وہ اسی پیغمبر کے لیے آباد ہوئے تھے کہ جس آخری پیغمبر نے یہاں پہ آنا تھا، اور اب وہ اسی کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ ایک اونٹ کے اوپر جتنا سامان لاد کے تم لوگ لے کے جا سکتے ہو تم لوگ لے جاؤ گے، باقی ساری کی ساری پراپرٹی جو ہے وہ یہیں پہ رہے گی اور یہیں پہ چھوڑ کے تم لوگوں کو نکلنا پڑے گا۔ اور اگر آپ سورہ حشر کو پڑھیں، سورہ حشر کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ سارے کی سارے، اب جیسے آپ کو یہ پورا جو واقعہ یہ پتہ چل گیا نا، جب آپ اس کی ٹرانسلیشن، بہت چھوٹی سی صورت ہے، بہت لمبی صورت نہیں ہے، سورہ حشر کو اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بالکل یہ پکچر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ڈرا کرتا ہوا آپ کو نظر آئیں گے اس صورت کے اندر، کہ ان لوگوں نے ایک اتنی سٹرینج حرکت کی کہ جب یہ لوگ یہاں سے جانے لگے تو جتنا سامان لے کے جا سکتے تھے تو وہ تو لے گئے، باقی کا کیا کہ اپنی پراپرٹی کو اپنے ہاتھوں سے ڈیمیج کرنا شروع کر دیا ان لوگوں نے۔ جو چیز یہ توڑ سکتے تھے، اپنے گھروں کو، اپنے دروازوں کو توڑ سکتے تھے، وہ توڑنا شروع کر دیا کہ میکسیمم ڈیمیج کر کے جائیں تاکہ مسلمان بعد میں آ کے ان کے گھروں کو استعمال نہ کر سکیں اور وہاں پہ رہ نہ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا کا پورا اسکیچ جو ہے وہ سبحان اللہ سورہ حشر کے اندر نازل فرمایا، اور اب اگر ٹائم ملے اور آئی سجیسٹ کہ آپ ضرور دیکھیں، ایٹ لیسٹ اس کا ایک گو تھرو کریں ٹرانسلیشن کو، تو آپ کو پھر آئیڈیا ہوئے گا کہ جب یہ حالات اور واقعات چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہ جب صورتیں نازل کی تو یہ کیسے کو ریلیٹ کرتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اس کے بعد یہ ساری کی ساری پراپرٹی اور یہ ساری کی ساری جو مال مل گیا مسلمانوں کو، تو یہ بیسیکلی مل گیا بغیر کسی جنگ کے۔ اس سے پہلے تک تو بدر ہوا، احد ہوا، اس کے درمیان میں اسکرمیشز ہوئیں چھوٹی چھوٹی جس میں مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ ملتا رہا، لیکن اب یہ ایک پہلی دفعہ تھا کہ مسلمانوں کو کسی بھی قسم کی فائٹنگ کیے بغیر یہ اتنا بڑا جو ہے وہ ایک طرح سے پراپرٹی اور دولت جو ہے وہ ہاتھ میں آ گئی۔ اب اس کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو الفی قرار دیا، یعنی کہ دس از ناٹ دا بوٹی، دس از ناٹ دا اسپوائلز آف دا وار، یہ الگ سے کیٹیگری تھی الفی کی، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ریویل کر دیا کہ یہ سوللی اینڈ اونلی اللہ کے رسول کے اور کچھ کیٹیگریز، مساکین جو تھے اور جو رسے میں اللہ کے رسے میں نکلے ہوئے تھے، یہ پوری کی پوری کیٹیگریز جو ہیں وہ اللہ نے ڈیفائن کر دی کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ یہ والے جو اسپوائلز تھے، یہ جو ان کو ملا تھا، یہ مال غنیمت کی طرح لوگوں کے اندر بانٹا نہیں جائے گا، کیونکہ کسی قسم کی جنگ ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ ایک واقعہ تھا۔ ناؤ دس از دا سیکنڈ ٹرائب۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم ٹو ٹائم آپ کو نظر آتا رہے گا کہ جوئش ٹرائب جو ہیں وہ بالکل پہلے دن سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، اینڈ وی مے سے کہ ٹل ڈیٹ بھی اس طرح کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ ہے ہی نہیں۔ اور جب تیسرے قبیلے تک ہم لوگ پہنچیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پنشمنٹ کے اندر سختی آنا شروع ہوگی، جیسے جیسے ان لوگوں کی نفرت اور ان لوگوں کی دشمنی کے اندر سختی آتی جا رہی تھی۔ تو یہ معاملہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سراؤنڈنگ ٹرائبس تھے ان کی طرف سے ریزسٹنس جو ہے وہ دیکھنی پڑ رہی تھی، ان کو ٹیکل کرنا پڑ رہا تھا۔ ود ان مدینہ منافقین جو تھے
انہوں نے ایک بالکل ماحول بنایا ہوا تھا کہ جس وقت جیسے ہی ان کو کوئی مسئلہ ملتا اور کوئی چانس ملتا وہ فوری طور پہ اس کے اندر آتے اور جتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں پریشان اور مسلمانوں کو تکلیف دے سکتے وہ دیتے. تیسری سائڈ جو تھی وہ جوش کی تھی کہ ٹائم ٹو ٹائم ایون وہ اس حد تک پہنچ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا پلان کر دیا. اور چوتھی سائڈ پہ قریش تھے. تو یہ وہ حالات تھے کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر تھے. جب یہ والا ٹرائب جو ہے بنو نذیر کا اس کو ایگزائل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس میں 2 آدمی ایسے تھے کہ جو مسلمان ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہاں پہ سٹے کرنے کی مدینہ میں اجازت دے دی. اب آپ کو یاد ہوئے گا کہ جب جنگ احد ختم ہوئی تھی تو ختم کرتے ہوئے جاتے ہوئے ابو سفیان کے الفاظ کیا تھے؟ اس نے کہا تھا اے ڈے فار اے ڈے. بدر کا بدلہ جو ہے وہ آج ہم نے لے لیا ہے، یعنی 1-1 اٹس ایکول ناؤ. اب 1 سال کے بعد بدر میں پھر تم لوگوں سے مقابلہ ہوگا. تو یہ ایک طرح سے چیلنج تھا کہ جو ابو سفیان دے گئے. آپ 4th ہجرہ تھی، شعبان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا اعلان کر دیا اور اراؤنڈ نریشن بتاتی ہیں کہ 1500 مین اور اس کے اندر اراؤنڈ 60 to 70 ہارس مین تھے. ان کو تیار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے بدر کے لیے نکل گئے کیونکہ ایک چیلنج تھا اینڈ ہی ایکسیپٹیڈ اٹ. سو وہ اس کے لیے چلے جاتے ہیں. ادھر سے ابو سفیان جو ہے وہ بھی تقریباً 2000 لوگوں کو تیار کرتا ہے اور ایک اپنی آرمی پریپیئر کر کے مکہ سے نکلنا شروع کرتا ہے. اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وعدہ خلافی جو ہے وہ شاید کو سردار تو کر لے اپنے طور پہ، لیکن جو عرب کا کلچر تھا وہ الاؤ نہیں کرتا تھا کہ آپ وعدہ خلافی کریں. سو اگر وہ چاہتا بھی تو وہ اس چیز کو روک نہیں سکتا تھا. اس کو نکلنا ہی پڑا کیونکہ اس نے عرب کے لوگوں کے سامنے بولا تھا کہ ہم آئیں گے 1 سال کے بعد لڑنے کے لیے. اب جب وہ نکلا تو ہی واز ہیزیٹنٹ ہمسیلف اور اس نے ایک آدمی نعیم الاشجعی کو ہے وہ بھیجا مدینہ میں. اور اس نے آ کے مدینہ میں ایسے پوز کیا کہ جیسے میں نارملی نیوز جو ہے مکہ سے لے کے آ رہا ہوں اور بہت بڑا جو لشکر ہے وہ وہاں سے لے کے آ رہے ہیں قریش والے اور اس لشکر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اور یہ ساری باتیں جو ہیں اس طرح سے کرنی شروع کی کہ جیسے مسلمانوں کے دل کے اندر ایک خوف جو ہے وہ بڑھ جائے. جب یہ ساری باتیں سنی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل فرماتے ہیں کہ جب ان کے پاس خبر لے کے آتے ہیں مشرکین اور منافقین کہ وہ ڈر جائیں اور ان کے دلوں کے اندر رعب پڑ جائے، تو بجائے اس کے مومنین ڈر جائیں، ان کا ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے اور وہ کیا کہتے ہیں؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. جی تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مسلمانوں کا ایمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ بجائے ان کو خوف دلانے کے ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. اور نریشنز بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو ایگزیکٹ سیم ورڈنگ جو ہے وہ ان کے منہ سے یہی نکلی تھی کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل. اب تھوڑا سا یہاں پہ ہم لوگ جو ہے یہ چیز کو دیکھ لیں کہ جب ہمیں کوئی بری خبر پہنچتی ہے یا ہمیں کوئی بری بات سننے کو ملتی ہے تو ریئلی ہم لوگوں کے منہ سے اللہ کا نام ہی نکلتا ہے. میرا خیال ہے ایسے الفاظ نکلتے ہیں کہ جو یہاں پہ بتائے بھی نہیں جا سکتے، سم ایس ورڈ اینڈ دا ادر ورڈز. تو ایکچولی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آپ کو کسی قسم کی مشکل پہنچتی ہے نا تو آپ اسی وقت اگر صبر کرتے ہوئے اپنا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ واقعی آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے. کہ جب آپ حسبی اللہ و نعم الوکیل کہتے ہیں یا ان للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، یہ کسی کی موت کے اوپر کہنے والی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کی طرف سے اور سب کا سب جو ہے وہ اللہ کو واپس جائے گا. تو بیسیکلی کسی بھی قسم کا جب کوئی مسئلہ اور تکلیف آپ کو پہنچتی ہے تو سب سے پہلا رسپانس جو ہمارا ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور یہ سارا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا چاہیے. تو خیر مسلمانوں کو یہ معاملہ ہوا، انہوں نے حسبی اللہ و نعم الوکیل کہا، کسی قسم کی اس انفارمیشن کے اوپر کان نہیں دھرے اور یہ لوگ مدینہ سے اپنی جو آرمی تھی پریپیئر تھی اس کو لے کے نکل گئے. یہ لوگ چلتے چلتے بدر تک پہنچے اور بدر میں انہوں نے ویٹ کیا اینڈ گیس واٹ کہ مشرکین جو ہیں ڈیڈنٹ شوڈ اپ. ادھر سے کیا ہوا کہ ابو سفیان اپنی آرمی لے کے نکل تو آیا لیکن جب آدھے رستے میں پہنچا تو پھر اس نے اپنے قافلے میں لوگوں کو کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس سال ڈراؤٹ بہت سخت ہے اور ہمارے جانور بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہیں،
تو میرا خیال ہے اس سال اس کو پوسٹ پون کر دیتے ہیں اور اگلے سال جو ہے وہ ان سے نمٹ لیں گے اور ان کو دیکھ لیں گے. تو وہ آدھے رستے میں سے اپنی آرمی کو لے کے واپس چلا جاتا ہے. تو اس طرح یہ جو انکاؤنٹر ایک چیلنج جو ابو سفیان دے کے گیا تھا وہ چیلنج کے لیے کوئی شو اپ ہی نہیں کرتا. مسلم البتہ اپنی بات پہ پورے اترتے ہیں اور وہاں پہ جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کو یاد ہوئے گا کہ بنو مستلق کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب احد کے لیے مشرکین اور قریش کی جو پوری کی پوری آرمی نکل رہی تھی تو بنو مستلق وہ لوگ تھے کہ جن کا کانٹریکٹ مسلمانوں کے ساتھ تھا، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ ان لوگوں نے قریش کا ساتھ دیا تھا. انہوں نے باقاعدہ اپنے جو ہیں آرمی مین ان کی طرف بھیجے تھے اور ان کو باقاعدہ پوری کی پوری سپورٹ کی تھی. اب اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ کا ارادہ فرمایا اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 آدمی جو ہیں ان کو پریپیئر کیا اس جنگ کے لیے.